جی تو پیارے بچوں، یہ کہانی ہے رہنے والے ایک گاؤں میں بہت ہی غریب کسان کی، جس کا بیٹا ایک سمیر تھا اور اس نے ابھی ابھی میٹرک کا امتحان پاس کر لیا تھا۔ تو کسان باپ نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا مجھے بہت خوشی ہوئی، لیکن آگے کی تعلیم میں آپ کو شاید نہ دلوا پاؤں، وہ اس لیے کہ میرے اخراجات مجھے اس کی اجازت نہیں دیتے۔ تو اور کسان باپ نے یہ بھی کہا کہ شہر یہاں سے بہت دور ہے، تو آپ ایسا کیجئے، میرے کھیتوں میں میرا ہاتھ بٹائیے تاکہ میں آپ کا پیٹ پال سکوں۔ تو سمیر بیچارہ پریشانی کے عالم میں یہ کہنے لگا، پاپا میں آگے تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ مایوسی سے یہ بات کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ تو کسان باپ بیچارہ جو بہت سوچ میں پڑ گیا اور پریشانی میں سوچ رہا تھا، اور وہ کر بھی کیا سکتا تھا۔ تو سمیر اپنے گھر کے باہر بیٹھا، اس بات کو ذہن میں اپنے سوچ رہا تھا کہ پاپا نے مجھے آگے تعلیم سے منع کر دیا ہے، تو اب میں آگے کیا کروں گا؟ میں کس سے کہوں جو میرے پاپا کو میرے لیے منا دے؟ لیکن پھر اس نے سوچا کہ ان کے پاس اخراجات بھی تو نہیں ہیں، اتنے وسائل بھی تو نہیں ہیں کہ وہ مجھے آگے کی تعلیم دلوا سکیں۔ وہ سوچ میں ڈوبا، پریشان بیٹھا ہوا۔ پھر اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ میں کیوں نہ اپنے ٹیچر سے جا کے مشورہ کروں۔ اس نے یہ سوچا اور اپنے پاپا کے پاس کھیتوں میں چلا گیا، اور وہاں جاتے ہوئے دیکھا کہ اپنے پاپا کو کھیتی کرتے ہوئے، اور پاپا نے کہا، میرا بیٹا آگے ہو یہاں پہ، اچھا کیا، آج سے میں تمہیں اپنے سارے کھیت دکھاؤں گا جہاں پہ ہم نے روزانہ کھیتی کرنی ہے، میری یہاں پہ مدد کرو۔ تو وہ وہاں پہ مدد کرتے ہوئے پاپا کے ساتھ اور کھیتوں میں چلا گیا، اور وہاں بھی پاپا کی ڈھیر ساری مدد کی۔ اور دوسرے دن اپنے اسکول میں اپنے ٹیچر کے پاس جا پہنچا، تو وہاں پہ پہنچ کر اپنے ٹیچر کو سلام کیا اور کہا کہ ٹیچر، میرے پاپا نے مجھے یہ بات کہی ہے کہ ان کے اخراجات اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ مجھے آگے کی تعلیم حاصل کروا سکیں، تو میں آپ سے اس بات کا مشورہ کرنے آیا ہوں، کیا میں آگے کی تعلیم حاصل کر سکتا ہوں؟ تو ٹیچر نے کہا، کیوں نہیں بیٹا، آپ پریشان مت ہو، آگے کی تعلیم آپ گھر پہ بیٹھے حاصل کر سکتے ہو، اس کا انتظام میں کر دوں گا، اور اخراجات کی بھی آپ فکر مت کریں، آپ بے غم ہو کے اپنے گھر پہ جائیں، میں سارے اخراجات بھی اٹھا لوں گا، آپ اپنے پاپا کو بھی ناراض مت کریں۔ تو دوسرے دن سے ہی سمیر نے اپنی تعلیم کا آغاز کر دیا، اور گھر پہ رہ کر پڑھنے لگا، اور وہ ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ میں بہت سارا پڑھ کر اپنے پاپا کو نام روشن کروں گا، اور اپنے گاؤں کا نام روشن کروں گا۔ لیکن وہ اس بات سے بھی پریشان تھا کہ میں اپنے باپ کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں نے ان کی بات پہ غور نہ کیا۔ لیکن ایک لمبا عرصہ بیت گیا، ایک لمبے عرصے کے بعد ٹیچر ان کے گھر پہ آئے، تو سمیر تب بڑا ہو چکا تھا۔ تو سمیر نے اور اس کے پاپا نے اس کے ٹیچر کا ویلکم کیا، اور ٹیچر نے ان کو یہ بتایا کہ میں یہاں پہ آپ کو ایک خوشخبری دینے آیا ہوں۔ تو پاپا نے اس سے پوچھا، جی بتائیے کیا؟ تو ٹیچر نے کہا کہ سمیر نے
اپنی تعلیم جو کنٹینیو کیے رکھی تھی اس کو آج مکمل کر لیا ہے، اور اب اس نے ڈگری حاصل کرنے کے لیے شہر جانا ہے۔ لیکن آپ اس کی فکر مت کریں، اس کے تمام اخراجات میں اٹھا لوں گا، کیوں نہ کہ وہ ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے اسے کالج تو ضرور جانا پڑے گا، تاکہ وہ ہمارے گاؤں کا نام روشن کر سکے۔ تو پاپا اس کے اس بات کو سن کے حیران ہو گئے، اور سمیر اٹھ کر ان کے پاس آ گیا اور کہنے لگا، پاپا میں اس بات کی آپ سے معذرت خواہ ہوں، کیوں نہ کہ میں نے آپ کو اس بات سے آگاہ نہیں کیا اس وقت، لیکن میں کیا کرتا، میں نے آپ کا ہاتھ بھی بٹایا اور اپنی تعلیم کو بھی نہیں چھوڑا، میں نے اپنی تعلیم کو بھی ساتھ میں کنٹینیو کیے رکھا۔ تو پاپا نے سمیر کی اس بات کو سن کر یہ کہا کہ بیٹا مجھے تم پہ ناز ہے، بیٹا ہو تو تیرے جیسا جس نے باپ کو ناراض بھی نہیں کیا اور اپنی تعلیم کو بھی حاضر کیے رکھا۔ تو بیٹا نے کہا، پاپا میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی تعلیم کو آگے بڑھا سکوں، تاکہ میں کچھ بن سکوں اور اپنے گاؤں کا نام روشن کر سکوں۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ اپنے ماں باپ کا کہنا مانتے ہوئے اپنی جدوجہد کو جاری رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو آل پہ رکھ کے کلک کیجیے، تاکہ ہمارے آنے والی لیٹسٹ ویڈیو سے آپ آگاہ رہیں اور آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔